الصلاة والسلام على سيد الإنس وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والإكرام أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما السائل فلا تنهر صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الاصابہ فی تمیز الصحابہ کی روایت ہے جناب جبریل امین سدرہ کے مکین میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں حاضر ہیں. سرکار نے فرمایا جبریل بتاؤ تیری عظمت کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ رب نے مجھے اتنا نوازا ہے اتنا کرم فرمایا ہے مجھ پہ کہ روئے زمین پہ جتنے بھی پانی کے سمندروں کے پانی کے قطرے ہیں میں ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں شمار کر کے بتا سکتا ہوں کتنے ہیں. روئے زمین کے سارے درختوں کے جتنے پتے ہیں پھول ہیں لمحے کے کروڑویں حصے میں بتا سکتا ہوں کتنے ہیں. ساری مخلوقات کی تعداد گن کے لمحے کے کچھ حصے میں بتا سکتا ہوں. میرے دین کوئی ایسی بات بھی ہے جو تیرے عطائے شمار سے حساب کتاب سے باہر ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک بندہ مومن جب سرکار کا غلام جب احمد رضا کا ترانہ پڑھنے والا سادہ سے الفاظ ہے جب نبی کا کوئی غلام محبت اور خلوص کے ساتھ درود و سلام پڑھتا ہے تو اس لمحے رب اس پہ کتنا کرم فرماتا ہے اس کی رحمتوں کا کتنا نزول ہوتا ہے نہ جبریل اس کا اندازہ کر سکا نہ کر سکتا ہے نہ قیامت تک کر سکے گا. ایک یہ ہے جو میرے احاطہ علم سے باہر ہے کہ نبی پہ درود پڑھنے والے پہ رب کتنا کرم فرماتا ہے. تے جی رب ایڈا مہربان ہے تو تسی کیوں نہیں لڑنا چاہتے؟ محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ کا یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ایک بار پھر پڑھ لو صلی اللہ رحمت دا دریا الہ ہر دم وقتا تیرا ہر دم وقتا تیرا ہر دم وقتا تیرا عدل کرے
حضورو اس دا نور حضورو اس نو تخت عرش نہ ملیا اس نو تخت عرش نہ ملیا موسیٰ نو تو تورو اللہ 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 تین مہینے خلق درج ویکھ یوسف کنانی آج میں سارا میاں صاحب کا کلام پڑھ رہا ہوں اس کے پیچھے ایک حکمت ہے جو بیان کی انشاءاللہ آخر میں آپ کو بتاؤں گا لیکن آج جو روحانی محفل ہے روحانیت کے پیکر ہمارے درمیان ہیں ہمارے ایمانوں کو جلا بخشنے کے لیے علماء صوفیاء مشائخ حفاظ قرآن آپ بزرگ موجود ہیں تو اتنے ڈھیلا انداز یہ لمحات زندگی میں کبھی کبھی میسر آتے ہیں اس محفل پاک کو عام نہ سمجھیے جہاں پہ اعلیٰ حضرت کی نشانی بیٹھی ہے اعلیٰ حضرت کا فیض ہے اور خصوصی فیض ہے تو محبت کے ساتھ جات کے بادب ہو کے بیٹھیے اور کیا فرماتے ہیں رومی کشمیر میاں محمد بخش عارف خانی سرکار کی شعر ایک شعر بھی ہے اس کے اندر ایک پورا فلسفہ اور حقیقت ہے لیکن سمجھیے ذرا تین مہینے خلقت رنج ویکھ یوسف کنانی ویکھ یوسف کنانی ویکھ یوسف کنانی حمد و صلاۃ کے بعد کیا نہیں سمجھ سنیت کی جان مسلک اعلیٰ حضرت کی دور حاضر کی پہچان اس شاخ کے دلوں کی ٹھنڈک نشانی اعلیٰ حضرت فیض اعلیٰ حضرت کی زندہ کرامت اور مثال حضور قبلہ عالم حضرت پیر سید عبدالغفور شاہ صاحب مدہ ذلہ العالی علماء کرام مشایخ عظام ثنا خانان مصطفیٰ میں بڑا مشکور و ممنون ہوں برادر مکرم حضرت قبلہ ملک کامران صاحب کہ جنہوں نے اس علاقے میں آنا جانا الحمدللہ لگا رہا ہے تو کچھ ذوق سے میں واقف ہوں تو آج پھر انہوں نے حکم فرمایا میں بھی یہاں پہ مسافر ہوں آپ کے درمیان لاہور بھی جانا ہے تو فقط حاضری کے طور پہ حصول برکت کے لیے حضرت صاحب کے قدم بوسی کے لیے اشتیاق کے ساتھ حاضر ہوں حضرت آج ہم سب اس ہستی کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں اس لجپال نبی کی بارگاہ میں
کہ خاتم النبیین جن کی شان ہے، رحمت للعالمین جن کی پہچان ہے، مقام محمود جن کا مقام ہے، وما ینطق عن الہوا جن کی زبان ہے، جبریل جن کا غلام ہے، وما رمیت اذ رمیت جن کا عمل ہے، ولو انہم اذ ظلموا جن کا حذر ہے، ما زاغ البصر جن کی نظر ہے۔ اللہ تعالیٰ جن احباب نے اس نورانی محفل پاک کو سجایا، ان کا یہ اہتمام اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ الحمدللہ جو احباب یہاں پہ میرے انتہائی محترم مقام عزت مآب جناب راجہ غلام مرتضیٰ کیانی صاحب تشریف فرما ہیں، باقی دیگر احباب جانے پہچانے چہرے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے میں 1.5-2-3 گھنٹے بولنے والا آدمی ہوں، تو اتنے مختصر سے وقت میں بس وقت حاضری مقصود ہے۔ تھوڑا سا وقت میں آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ کی حضور دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ دہا کی ایک مختصر سی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ فرماتا ہے بلا تمہید بلا تاخیر اپنے گزارشات پہ آتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، میرے حبیب کسی سوالی اور بیکاری کو اپنے در سے جھڑکنا نہیں ہے۔ جو بھی تیرے در کا سوالی بن جائے اسے خالی نہیں لوٹانا، جھولیاں بھر کے عطا فرماتا ہے۔ یہ ابتدائی جملے اگر آپ سمجھ جائیں تو میری اگلی بات آسان ہو جائے گی۔ بڑی توجہ سے توجہ کرنا احباب، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، میرے لاڈلے حبیب کسی کو خالی نہیں لوٹانا۔ اب میرے نبی نے اب دیکھیے دین کو کیسے بگاڑا جا رہا ہے۔ ہمیں ہر روز یہ تبلیغ کی جاتی ہے کہ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، کسی غیر اللہ کے در پہ جھکنا شرک ہے، اس کے در سے سوال نہیں کرنا چاہیے کہ شرک ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ میرا رب قرآن میں کہہ دیتا، اعلان کر دیتا لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہی صحیح لیکن ہیں تو مخلوق، ان کے در سے نہ مانگا کرو، واضح حکم دے دیتا، لیکن میرے رب نے یہ نہیں کہا کہ نہ مانگا کرو، بلکہ میرے رب نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سونے کسی کو خالی لوٹانا ہی نہیں۔ اب میرے نبی نے خالی بھیجا کب کسی کو؟ وہاں پر تو دشمن کی بیٹی آئے تو اس کے سر پر بھی سرکار چادر رحمت اس کے سر پہ رکھ دیتے ہیں۔ حقیقت میں یہ خطاب امت مصطفیٰ کو ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر خطاب امت مصطفیٰ کو ہے تو پھر رب نے مخاطب میرے نبی کو کیوں فرمایا؟ بھائی سمجھ لیں آپ میری بات کو۔ اللہ نے خطاب میرے نبی کو اسے یہ فرمایا محبوب اگر تو نے کسی کو خالی لوٹا دیا، جو تیرے در سے خالی لوٹ گیا پھر اس کو کس در سے ملے گا؟ اس لیے کہ خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ توجہ کرنا، میرے رب نے فرمایا حبیب کوئی بھی سوالی خالی نہ جائے، جو آیا جھولیاں بھر کے لیتا گیا۔ امام شرانی یہ وہ ہستی ہے جو حضور کے تشریف آوری کے 900 سال بعد آئے، اور اس روایت کو دیوبندی مسلک کے عظیم عالم دین علامہ انور شاہ کشمیری نے بھی نقل کیا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں امام شرانی؟ فرمایا ہم 8 دوست تھے، 9 صدیاں بعد سرکار کے آئے، لیکن حرف بحرف بخاری ہم نے سرکار سے پڑھی۔ اچھی نہ بولے ہو، پتہ ہے دیوار طالبان ہی آ جانی، یار ڈر لگنا ہے، خدا دا خوف کرو، بولو یار۔ توجہ فرمائیے گا، امام شرانی کہتے ہیں ہم نے بخاری حرف بحرف سرکار سے پڑھی، کہتے ہیں بخاری پڑھ پڑھ کے سرکار سے یہ عالم ہو گیا اس کا کہ جب بھی میں رہتا مصر میں ہوں، جب جی چاہتا ہے کہ کملی والے کا دیدار ہو جائے، کہتے ہیں رفع الارض بینی و بین قبر محمد، کہتے ہیں میں ہوتا تو مصر میں ہوں، جب جی چاہتا ہے کملی والے کے دیدار کا تو درمیان سے زمین ہٹ جاتی ہے، زمین کی دوریاں سمٹ جاتی ہے، پردے مٹ جاتے ہیں، میں مصر میں بیٹھے بیٹھے کملی والے کے روزے کا دیدار کر لیتا ہوں۔ کہتے ہیں فرق ہی کوئی نہیں، نظروں سے پردے سارے ہٹ گئے، کیونکہ جس کو میرا نبی نوازے۔ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے
رومیہ کشمیر نے اس کا نقشہ کھینچا نا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں دنیا دل چار دہارے سجڑا کیے پھول جارا یار پڑا لے کملی والا اور جے تجھ جنت جارا۔ اور رومیہ کشمیر نے اگلی بات بھی کی، یہ میں علماء کی نظر کرتا ہوں، یہ تازہ ربائی، آپ فرماتے ہیں مالا والے، وہ جو مال والے بیری پیڑے پہ جا رہے تھے، اللہ اکبر، ایک غریب کھڑا تھا، امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں انہوں نے اپنے مال کے بل بوتے پہ جانے کی کوشش کی، غریب اپنے عشق کے سہارے کھڑا تھا، رومیہ کشمیر کے انسان کھینچتے کیا منظر بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مالا والے سخی نہیں ہوتے تے سخیاں مال نہاتے ایتھے اوتھے دور جہانی سنگیو سخی کنگالے نہاتے۔ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری۔ توجہ کرنا احباب، وہ جو غریب سے کھڑا ہو گیا کہنے لگا کملی والے اگر نہ پہنچا نا فریادیں کر کر کے کہوں گا کہ مدینے والا صرف امیروں کا نبی ہے، ہماری نہیں سنتا۔ توجہ کرنا، ادھر سے وہ بولا نا، سورہ غروب ہوتا ہوا اس کو نظر آیا، جب سورہ غروب ہوتا ہوا اس نے خیال آیا کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ جو فرض ہے نماز مغرب تو پڑھ لو، وضو بنایا دریا کے کنارے، امام جلال الدین سیوطی کوئی عام ہستی نہیں ہے، 6 کتابوں کا حوالہ ہے، الحمدللہ مووی بن رہی ہے، بندہ نہ چیز حاضر ہے۔ سورہ غروب پڑھنے لگا، وضو کیا، تکبیر اولا کہہ کر اللہ اکبر پڑھنے لگا، پیچھے سے کسی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، وہ اللہ تو سارے ہوتے کھڑے بولو، پیچھے سے کسی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، پیچھے مڑ کے دیکھا، کہا کیا کر رہا تھا؟ کہا کیا کر رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے لگا، نماز مغرب ادا کرنے کی تیاری کرو۔ کہا وضو ادھر کیا ہے، نماز مدینے میں پڑھے گا۔ کہا تو کون ہے؟ کہا میں خضر ہوں، بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھا تھا، ادھر تیرے دل سے فریاد نکلی، میرے مدینے والے بے چین ہو گئے۔ کہا خضر آپ ہی نماز نہ پڑھنے پائے، پکڑ کے میرے مدینے میں لے آ، نماز یہاں آ کے پڑھے گا۔ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ۔ کہا آنکھیں بند کر، آنکھیں بند کی، آنکھیں کھولی تو مدینے کی میٹھی میٹھی خوشبو آ رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ مدینہ کی وادی میں چھوڑ کرنا خضر علیہ السلام روح پوش ہو گئے، ذہن میں خیال ہے وہ جو بیری بیڑے پہ آ رہے تھے امیر، ذرا ان کو بھی تو خبر لے لو۔ غصہ تھا دل میں کہ مجھے چھوڑ کے آ گئے، اللہ اکبر، پاس ہی بندرگاہ پہ کھڑا ہو گیا، شام کا وقت ہوا، جب بیری بیڑے والے وہاں پہ پہنچے، اللہ اکبر، جب انہوں نے دیکھا حیران ہو گئے، جس کو گربان سے پکڑ کے کثیر سے دریا کے اس پار چھوڑ کے آ گئے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ غریب مسکین مخلوق لال وہاں پہ پہلے سے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، پوچھا امیروں نے، اپنی پگڑیاں اتار کر اس کے قدموں میں رکھ دی، کہا کیسے پہنچا؟ اس نے کہا امیروں مت بھولو، تم آتے ہو تو اپنے عشق، تم آتے ہو تو اپنی دولت کے بل بوتے پہ آتے ہو، لیکن غریب آتا ہے تو عشق کی آگ کی خندق عبور کر کے لوگا مدینے میں پہنچنا ہے۔ اگر چمٹی فریاد کرے میرا نبی اس کو خالی نہیں لٹاتا، اگر سوالی ادھر بیٹھ کے سوال کرے میرا لجپال اس کو خالی نہیں لٹاتا، تو کوئی نبی کا میلاد منائے تو میرا نبی اس کو خالی کا بھیجتا ہے۔ آگے سرکار میں بسم اللہ کرا، آگے سرکار میں بسم اللہ کرا، میں بسم اللہ کرا، میں بسم اللہ کرا،
ملا کرا آگئے سرکار میں نبی دنیا میں بھی آئے اور تیرے میرے گھر میں بھی آئیں گے انشاءاللہ. تو اس نیت کے ساتھ پڑھو کہ میرے گھر میں کملی والے آ گئے سرکار میں بسم اللہ کرا آنکھیں رب نے رات معراج دی. سبحان اللہ سبحان اور جڑا میں انترا چڑھا اور میں چاہ سکتا لیکن کوڑا اور ذوق کس نے بتا میرے پاک نبی ہجرت کی رات جا رہے ہیں. اپنے موضوع بس ختم کرنے کی طرف لے کر جا رہے ہیں. توجہ کرنا. ہجرت کی رات سرکار نکلے نا کافر ڈھونڈنے لگے میرے نبی کو. ڈھونڈتے سراقہ نامی ایک کافر سرکار کے لیے انعام مقرر کیا گیا جو نبی پاک کو ڈھونڈ کے لائے گا 200 سرخ اونٹ سے دیے جائیں. سراقہ نامی کافر باغتا نشان دیکھتا پہنچ گیا قریب. جناب صدیق اکبر نے کہا کملی والا یہ تو پاس آ گیا. میرے نبی نے اسی وقت فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معانا. میرے صدیق گھبرانا اللہ ہمارے ساتھ. سراقہ قریب آیا نا فرمایا میرے حبیب زمین میری ہے ملکیت تیری ہے. کملی والے بڑی ماریا نے فرمایا زمین کو پکڑ لے. سراقہ گھوڑا گھستا ہوا گھٹنے تک زمین میں دھنس گیا. بڑے پیڑے لگائے اٹھ نہ سکا نکل نہ سکا. کہنے لگا کریم ابن کریم اور سنا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے باپ کا نام شریف تو بھی بڑا لجپال ہے. میں معاف کر دو کملی والیا. میں کملی والیا میں اپنا وعدہ کرتا ہوں میں آپ کو گرفتار نہیں کروں گا. جب چھوڑا پھر نیت بدل گئی. کملی والے نے پھر فرمایا پھر پکڑ لے. زمین نے پھر پکڑ لیا. تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا. کہنے لگا کملی والیا پہلے دل کا کالا تھا لیکن اب تجھے واسطہ دیتا ہوں میرے سونے مدنی تجھے اپنی شان کریمی رحیمی کا واسطہ جس جب تجھے اپنی شان عطا فرمائی ہے مجھے اس رب کے نام پہ چھوڑ دے. میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں تجھے گرفتار نہیں کروں گا. زمین رب نے بنائی ملکیت میرے نبی کی. میرے نبی نے فرمایا چھوڑ دے. چھوڑا پھر باہر آ گیا. جب چلنے لگا سرکار نے فرمایا تو 200 سرخ اونٹوں کا لالچ لے کر آیا تھا دربار مصطفیٰ میں خالی چلا جائے. مصطفیٰ کے دربار میں خالی چلا جائے. یا رسول اللہ کیا مطلب سمجھا نہیں. فرمایا تجھے بشارت دے کر جا رہا ہوں. کسرا جیسے آج تک کی امریکہ سپر پاور ہے فرانس ہے ویسے اس وقت کسرا تھی. فرمایا اے سراقہ تیرے ہاتھ ہوں گے اور کسرا کے سونے کی کنگن ہوں گے تجھے پہنائے جائیں گے. محمد سائل افراد پر ہر کوئی سواری خالی نہ جائے. جناب صدیق اکبر کے ساتھ اور راہ دکھانے والا گائیڈر بھی ساتھ تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کملی والیا خود تو مکے والوں نے نکال دیا آپ کو کچھ کر نہیں سکے اور آئے ہیں دوسروں کو بھی شارٹر سنانے. نہیں کہا کیونکہ وہ صدیق تھے صحابی تھے وہ نہیں. میں آج اس طرف جانا نہیں چاہتا یار. میں اتنا مٹھی میں گلنا کرنا چاہنا تھے کیا ضرورت ہے پلیتا نہ کرنا. وہ صحابی تھے نہیں پوچھا. میرے کملی والے نے اشارہ دی سرکار دنیا سے زیادہ پردہ فرمایا. میرے کریم آقا کے بعد ایک دفعہ سراقہ بیمار ہو گئے. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. بیمار ہو گئے. بیماری طویل ہوگی. صحابہ عیادت کو آتے سراقہ تیری بیماری طویل ہوتی جا رہی کہیں آخری وقت نہیں آ رہا. سراقہ اٹھ کے بیٹھ گئے. کہا لوگوں مصطفیٰ کی شان رحمت للعالمین کی قسم میں اس وقت تک مر نہیں سکتا. میرا ایمان کہتا ہے کہ جب تک نبی کی بشارت پوری نہ ہو کسرا فتح نہ ہو میرے بازو میں
منگتے ہو ناموں خزانے سارے تیرے رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے. اور پیغام کے طور پر آخری دو باتیں آپ کے حوالے اور گستاخی نہ ہو جائے. حضرت صاحب تشریف فرما ہے لیکن چاہتا ہوں کہ چند گھڑیاں اور آپ کو اور مجھے بھی مل جائے دیدار کے لیے. زندگی میں بعد میں کب یہ موقع ملے گا, بڑی توجہ کرنا. میرے نبی کے دربار سے انسان کیا جانور کیا کوئی بھی آیا نہ خالی نہیں گیا. جس کا جتنا ظرف تھا نبی کے دربار سے فیض پا کے گیا. وقت بڑا تھوڑا میں اس کو آپ کو دلائل دیتا قرآن و حدیث کی روشنی میں, لیکن توجہ کر رہا احباب. جبل احد سرکار گئے نا جبل احد خوشی سے جملے لگ گیا. تسی اپنی زبانی جاگو سمی پانا سرکار ٹھہر جا فما علیکا الا نبی و صدیق و شہیدان. اپنی جگہ پہ رکھا تیرے اوپر کی اور نبی ہیں, صدیق ہیں اور دو شہید کھڑے. جی نبی کو پتا کوئی نہیں, جب پتا کوئی نہیں تھے زندہ سلامت چلنے والے ساتھ چل رہے ہیں. نبی فرما رہے ہیں کہ اور بھی اوپر تیرے دو شہید کھڑے ہیں. اللہ گل سمجھ آگے بون پوئے. نبی کھڑا ہے, صدیق کھڑا ہے, دو شہید کھڑے ہیں. اور رک گیا. پھر نبی نے فرمایا جبل یحب و یحبہ, یہ پہاڑ ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں. ایک آسانہ بات آپ کو بتاؤں, محبت کس سے کی جاتی ہے؟ اور بول دل سے. پہاڑ کا دل ہوتا ہے, پہاڑ کا دل ہوتا ہے. میرے نبی اگر گویا پہاڑ کے دل میں کسی کونے میں اگر اس کا بھی دل ہے جو محبت ہے تو میرا نبی اس کو بھی جانتا ہے. جڑا نبی پہاڑا تو دلہ نہیں گلہ جاننا تھا, اپنا امتیہ میں دلہ میں گلہ نہیں جان سکتا. میرے نبی نے فرمایا جس نے جنتی پہاڑ پر دیکھنا وہ جب لے آؤ کے دیکھ لے. اسی مدینہ پاک کے بڑی توجہ کرے ہو. ایک اور بھی پہاڑ ہے جس کا نام جب لے آئے. میرے لجپال پر ایمان کرے فرمایا جس نے جہنمی پہاڑ پر دیکھنا وہ آگے جب لے آئے کو دیکھ لے. اب دونوں پہاڑ, ایک جب لے آؤ دوسرا جب لے آئے, دونوں کا پیدا کرنے والا ایک, دونوں کا خالق ایک, دونوں کا وطن ایک, دونوں کا رنگ بھی ایک جیسا, دونوں کا وطن بھی ایک, لیکن ایک جلتی دوسرا جلوی. یا رسول اللہ جو فرمایا جلتے پہاڑ جب لے آؤ جلتی اس لیے کہ مجھ سے محبت کرتا ہے, اور جو مجھ سے محبت کرنے والا وہ کبھی جہنمی نہیں ہو سکتا. یا رسول اللہ یہ پہاڑ جہنمی جو ہے اور یہ جہنمی اس لیے کہ یہ ہم سے حسد کرتا ہے اور ہم اس کو ناپسند نہیں کرتے. اس روایت کو معیار بنا کے میں کہہ سکتا ہوں کہ جنتی وہی ہے جو نبی سے محبت کرنے والا, اور جہنمی وہی ہے جو نبی سے بغض رکھنے والا. سرکار فرمایا جبل آؤ جنتی ہے, کیوں؟ فرمایا یہ مجھ سے محبت کرتا ہے. جبل آیا جہنمی ہے. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا یہ ہم سے حسد کرتا ہے اس لیے ہم سے ناپسند کرتے ہیں. اور یہ روایت هذا حدیث حسن اور صحیح حسن صحیح کے درجے پر ہے. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا یہ مجھ سے جلتا ہے اس لیے ہم اس کو ناپسند کرتے ہیں. تو معیار کیا بنا؟ معیار نماز روزہ حج زکات کے بعد میں عقیدہ پہلے ہے. فرمایا یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اس لیے جنتی ہے. تو جس نبی کے لیے پہاڑ کو جنتی بنانا مشکل کام نہیں, اس کے لیے امتی کو جنتی بنانا کون سا مشکل کام ہے. آخری بات دعوت فکر دینے جا رہا ہوں. میرے بھائیوں دور حاضر میں کوئی بھی ایسا غریب نہیں ہے کہ جو 2 وقت کی روٹی نہ کھا سکے. کوئی بھی ایسا ننگا نہیں ہے کہ جس کے گھر میں ستر چھپانے کے لیے کپڑے نہ ہو. کوئی بھی ایسا پیاسا نہیں ہے کہ جس کو شدت پیاس میں مجبوری ہو کہ وہ پانی سے نہ ملے. کوئی ایسا نہیں جس کے سر چھپانے کے لیے جھونپڑی نہ ہو. لیکن میرے بھائیوں جس رب کائنات نے اپنے سونے معبود کو وَعَمَّ سَائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کے خزانے عطا فرمائے, اس کی اپنی شان فکر کیا ہے, اختیاری فکر کی عادت ہے. میرے پاک نبی شیب ابی طالب کے اندر جب گئے بعض دفعہ سرکار نے ایسی بھوک دیکھی جس میں کھانا نہیں ملتا, ایسی پیاس بھی دیکھی جس میں پانی نہیں ملتا, ایسا وقت بھی دیکھا سر چھپانے کے لیے چھوم ایسا نہیں ہے. میرے کملی والے کی شہزادیاں پورے چچا بھی کملی
قوم موسیٰ اور عیسیٰ بھوکی ہو، ان کے لیے آسمان سے کھانے آتے ہیں، ادھر موسیٰ اور عیسیٰ کا بھی نبی اور شہزادیاں سرکار کی وہ بھوکی اور پیاسی کو میرے پاک اللہ یہ کیا ہے؟ سنو صاحب نور معنی کیا پتہ کی بات کہتے ہیں؟ علامہ لوسی بغدادی کیا فرماتے ہیں؟ آپ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا میرے پاک اللہ کی طرف سے جواب آیا رحمت والے فرشتہ تم تو میرے یار صبر کو دیکھ رہے ہو، تم تو میرے یار کی بھوک اور پیاس کو دیکھ رہے ہو، میں اپنے سونے مدنی کی صبر کی امتحان کو دیکھ رہا ہوں۔ میرے یار کی بھوکے پیاسی ہونے کی عادت کیا ہے تو دیکھ رہے ہو، میں تو اپنے یار کے صبر کی امتحان کو دیکھ رہا ہوں۔ اور سنو نچوڑ کیا دیتے ہیں؟ میرے نبی نے دعا کیا فرمایا جب وہ 2.5-3 سال کا سختی کا دور جب ختم ہونے لگا میرے نبی نے پتہ کیا دعا فرمائی؟ سنو اور اپنے ایمان تازہ کر جو سب کو بانٹنے والا ہے اپنے لیے اپنے گھر کے لیے کیا دعا فرما رہے ہیں؟ میرے پاک نبی نے دعا فرمائی اللہ سویا جتنی بھی بھوک ہے وہ مجھے دے دے میری آل اولاد کو دیکھ دے اللہ سویا میری امت کو سکھی رکھنا اے اللہ جتنی بیماریاں ہیں وہ مجھے دے دے میری آل کو دے دے میری امت کو سکھی رکھنا اے میرے پاک اللہ جتنی تکلیفیں ہیں وہ مجھے دے دے میری آل کو دے دے میری امت کو سکھی رکھنا مدینے والا نبی آقا جس نے میرے لیے اتنی سختی مصیبتیں دی آج ہم اس نبی کی سنتوں کے ساتھ لا کر میرے بھائیوں کے دل سے نبی راج بناؤ اور نبی کی سنت پہ عمل کر لو۔ نبی تم سے راضی ہو جائے تو نبی کی سنتوں کو زندہ کر جس نبی نے ہمارے لیے بھوکیں کاٹی پیاس برداشت کی بارش میں سر چھپانے کی جگہ نہیں وہ نبی کیا کہتا ہے اللہ سنیا جتنی بھی تکلیفیں وہ مجھے دے دے میری آل کو دے دے میری امت کو سخی رکھنا سرکار بنا لطف عطا کون کرے گا امت لے رو رو کون کرے گا امت لے رو رو کون کرے گا سرکار بنا لطف عطا کون کرے گا امت لے رو رو کون کرے گا۔ اور رومیہ کشمیر کی زبان سے یہ دعا اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی چھوڑے جا رہا ہوں حضرت کے قدموں میں بیٹھ کے بڑی توجہ کے ساتھ آپ یہ شامل ہو جائیں سبحان اللہ کے ساتھ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ روحانیت میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ دعا کیا فرماتے ہیں رومیہ کشمیر آپ بڑی توجہ کرو آج ہمارا دل میں لے لو چندرا چچنا تے کنجی ہاتھ دے خدا نے کھول دے چندرا تے لوگے من میں الہی نالوں کو مرکز میرا وفا کر حریم کبریا سے آشنا کر جس سے دان جوی بخشی حبون مولا اس سے بازو حیدر بھی عطا کر جو گلے لگائے عدو کو بھی وہ رسول میرا رسول ہے کوئی خالی ہاتھ گیا نہیں میرے سخی کا یہ اصول ہے اور وہ نبی جو میرا بھلا کرے میری بخششوں کی دعا کرے میں خطا کروں وہ عطا کرے مجھے بھول جائے وہ حشر میں میرے دشمنوں کی یہ بھول ہے اللہ کے حضور کی دعا ہے پروردگار عالم اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور جتنے بھی جو جس نیت سے آیا ہے اللہ اس کے ظرف سے بڑھ کے جھولیاں بھر کے اللہ عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اور میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں حضور قبلہ سید السادات کا جنہوں نے بڑی اعلیٰ ظرفی سے مجھے نکمے کو اتنی دیر برداشت کیا اور بڑے کھلے سینے کے ساتھ اتنی دیر موقع عطا فرمائے میں یہ سمجھتا ہوں یہ بخشش کی دلیل ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین